بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جی محمد وزیر، اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، میرے فیس بک پیج کو لائک کیا، اور جنہوں نے نہیں بھی کیا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ ضرور کریں۔ اور اگر کوئی بھی آپ انپٹ دینا چاہیں، کوئی بھی آپ اپنی چیز بتانا چاہیں تو ضرور جو ہے وہ کمنٹس میں بتائیں، ان باکس میں بتائیں، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں گا۔ ماشاءاللہ کافی دوستوں کی طرف سے جو بڑا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے، دوست کچھ میسج کر کے مل کے بھی کافی اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جو لوگ مجھے ریگولر فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر میرے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ پولیٹکس پہ ہوتے ہیں، پولیٹیکل ریلیٹڈ ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کے بیانات پہ جو ہے وہ میں اپنے ریویوز دیتا ہوں۔ تو آج بھی میرا پروگرام جو ہے وہ اسی ایک سلسلے کی جو ہے وہ کڑی ہے، لیکن آج ایک تجزیہ نگار ہیں، پاکستان کے بڑے ٹاپ کے تجزیہ نگاروں میں سے ایک ہیں سہیل وڑائچ صاحب۔ ان کا ایک کالم جو ہے وہ پچھلے ہی چند دنوں میں ریلیز ہوا ہے۔ وہ کالم پڑھنے کے بعد، وہ کالم سننے کے بعد ایک عام آدمی کے کیا ریویوز ہیں اس کے اوپر، تو آج جو ہے وہ ان کے اوپر میں جو ہے وہ سمجھ لیں ایک ریئیکشن یا ایک ریویوز دینا چاہتا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ شیئر کریں گے اور میری یا ایک عام آدمی کی آواز جو ہے وہ سہیل وڑائچ تک پہنچائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو کالم لکھا ہے اس کے بارے میں ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے، انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں سب سے پہلے جو ان کا جو وہ کالم ہے اس کا پورا تو نہیں، خیر اس کا میں جو ہے وہ 1 منٹ یا چند سیکنڈز کا جو ہے وہ آپ کو کلپ سناتا ہوں، تو آپ سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ریویوز دیتے ہیں۔ تو آئیں سنیں۔ آئیے فرض کریں کہ ساری اپوزیشن لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کرپشن مقدمات میں فیصلے ان سب کے خلاف ہو جاتے ہیں، ملک میں اپوزیشن کا کوئی بڑا لیڈر نہ جلسے کرتا ہے نہ پریس کانفرنس، ہر طرف صرف حکومت ہی حکومت نظر آتی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام سمیت 11 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے حق میں ایک بھی آواز نہیں اٹھتی، جو تحریک انصاف چاہتی ہے وہی کرتی ہے، ملک میں حزب مخالف ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں ایسا ہو تو کیا ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا مہنگائی، افراط زر، بجٹ کا خسارہ، سرکلر ڈیٹ اور قرضوں پر سود کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ کوئی بھی باہوش شخص یہ اقرار نہیں کرے گا کہ اپوزیشن کی وجہ سے سارے مسائل ہیں۔ مسائل تو پہلے سے موجود ہیں نا۔ جب جی تو ناظرین آپ نے سنا، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں انہوں نے بڑی ایک پیاری سی بات کی ہے کہ یہ پرابلمز تو پہلے سے موجود ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب، اگر یہ پرابلمز پہلے سے موجود ہیں تو پھر یقیناً آپ نے یہ اشارہ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی طرف کیا ہوگا، کیونکہ پہلے سے وہی موجود ہیں۔ انہوں نے پچھلے 10 سال حکومت کی ہے پاکستان میں۔ اس سے پہلے بھی چلے مشرف صاحب کو بھی آپ بلیم کر دے لگے ہاتھوں کہ ان کے زمانے میں جو ہے وہ پرابلم شروع ہوئے۔ تو پرابلم اگر پہلے سے موجود ہیں تو، اور پرابلم اتنی جلدی 1-2 دن یا 2-4 مہینوں میں تو بنے نہیں، اتنے سالوں میں بنے ہیں، تو اب ان کو سالو کرنے میں بھی تو اتنے سال لگیں گے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک سمپل سی بات ہے، تو تھوڑا ٹائم دیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا جی فرض کریں کہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، سب کو پکڑ لیتے ہیں، سب کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں عمران خان، سب کو سزا ہو جاتی ہے، کوئی اپوزیشن نہیں رہتی، تو کیا پرابلم حل ہو جائیں گے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، سب کو جیلوں میں ڈالنے سے ہمارے پاکستان کے کوئی پرابلم حل نہیں ہوگے، لیکن فرض کریں کہ عمران خان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض کریں نواز شریف کو چھوڑ دیتے ہیں، مریم کو جو ہے وہ آزادی دے دیتے ہیں، نواز شریف کی تقریریں جو ہے وہ پی ٹی وی سمیت تمام چینلوں پہ لائیو آتی ہیں، فرض کریں جو ہے وہ زرداری کے تمام کیسز بند کر دیے جاتے ہیں، نواز شریف، پی ایم ایل این، پیپل پارٹی کے سارے کیسز بند کر دیتے ہیں، تو کیا پاکستان کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں ہوں گے۔ ایک عام آدمی کی رائے ہے کہ پھر بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا شور مہنگائی کا ہے۔ خیر پی ڈی ایم تو کبھی مہنگائی کبھی جمہوریت، بس 2 کشتیوں میں سوار ہے، 2 کیا زیادہ ہی کشتیوں میں سوار ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے عمران خان سے نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کو بھیجیں تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یعنی کہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات بھی پنڈی والوں سے کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ظاہری بات ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھیجیں۔ پھر پی ڈی ایم کے سٹارٹ میں اگر آپ 1-2 جلسے دیکھیں گوجرانوالا کراچی، تو وہ کہتے تھے ہماری لڑائی تو عمران خان سے ہے ہی نہیں۔ یہ خود جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے، خلائی مخلوق سے ہے، یا کچھ بھی آپ نام دے لیں۔ تو کیا اگر عمران خان گھر چلا جاتا ہے، عمران خان ان کو چھوڑ دیتا ہے، سارے کیسز بند ہو جاتے ہیں، تو یہ پرابلم سالو تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ جو اس وقت پاکستانی عوام کو، ایک عام آدمی کو جو چیز ہے، ان کو نواز شریف کے جیل جانے سے یا نواز شریف کے باہر آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ عام آدمی کو چاہیے روٹی، دال، چینی، آٹا، گھی وغیرہ، یہ جو بیسک سہولیات ہیں، صحت، تعلیم چاہیے، وہ چاہیے، تو وہ تو ان کو نواز شریف کے جیل جانے یا باہر آنے سے تو نہیں ملے گی۔ لیکن
یہ جو مافیاز ہیں اگر ان کے کیس وہ بند کرتے ہیں تو ان مافیاز کی حوصلہ افزائی ہوگی. جیسے کہ شوگر مافیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے انکوائری ہوئی, جب سے جو ہے وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ یا دوسری کورٹس میں گئی, تو مافیاز نے ہے وہ چینی مہنگی کر دی بلیک میل کرنے کے لیے. پہلے امپورٹ کی, اب مہنگی کر دی کہ بلیک میل کریں حکومت کو, حکومت پہ عوام کا دباؤ آئے گا. اس طرح جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہونے سے حکومت پہ دباؤ آ گیا, تو حکومت جو ہے وہ انکوائری رپورٹ بیسیکلی بند کر دے گی, پوری انکوائری بند ہوگی. پھر جیسا پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, ہمیں سبسڈی ملے گی, ہم سبسڈی بھی لیں گے, ہم کسان کو گنے کی قیمت بھی کم دیں گے, ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے, اور ان ساری چیزوں کے بعد ہم ملک میں بھی مہنگی بیچ لیں گے. 2-4 مہینے لگا لیں گے, پھر قیمتیں کم ہو جائیں گی, حکومت کی بھی بلے بلے ہو جائے گی, ہمارے بھی 2-4-6-8-10 ارب جو ہے وہ ہماری جیب میں بھی آ جائیں گے. تو اس طرح یہ جو مافیا ہے شوگر مافیا, اسی طرح آٹا کا مافیا ہے, اسی طرح باقی چیزیں ہیں. اب آپ نے جو چیز آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ پورے پرابلمز آئے ہوئے ہیں, تو بالکل آئے ہیں, لیکن مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ عمران خان نے امپورٹ پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے. یہ سب چیزیں پہلے امپورٹ ہو رہی تھیں, ایزیلی امپورٹ ہو رہی تھیں, جن میں دالیں ہیں یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں امپورٹ ہو رہی تھیں. تو جب سے پابندی لگی ہے تھوڑی بہت تو شارٹیج ہوگی, تھوڑی بہت ریٹ اوپر جائیں گے, اس سے جو ہے ملک کے اندر جو ان کی پیداوار ہے وہ زیادہ ہوگی. ہو سکتا ہے کل تک اتنی پیداوار ہو کہ ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں, جیسا کہ آپ نے بھی شاید سنو, آپ کی انفارمیشن میں ہو. آئی ایم آسکنگ ٹو مسٹر سہیل وڑائچ, شاید آپ کی انفارمیشن ہو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہے پاکستان جو ہے وہ زیتون کے کافی درخت لگ رہے ہیں چکوال والی سائڈ پہ. تو پاکستان انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان زیتون کو ایکسپورٹ کرے گا. وہ اچھا کام کیا تھا PMLN کی حکومت نے, یا اس سے پہلے سرویز وغیرہ ہوئے تھے, تو اچھا کام کیا تھا انہوں نے کہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اس چیز پہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ زیتون لگائیں, ایکسپورٹ ہوگا. اسی طرح باقی چیزیں بھی جب ملک میں ڈیمانڈ ہوگی, امپورٹ کو آپ جو ہے وہ بند کریں گے, اس کو منیمائز کریں گے, ملک کے اندر ان چیزوں کی پیداوار ہوگی, تو یہ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ہم پاکستان ایکسپورٹ بھی کرے گا. لیکن چیز ایسے ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دیں, سب کو معافی دے دیں, سب کے کیس بند کر دیں, تو سبسڈی دے دیں اور امپورٹ جو ہے وہ کھول دیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت تو چل جائے گی. عمران خان 5 سال نہیں بلکہ 10 سال بھی حکومت کر سکتا ہے اگر ان ساروں کے کیس بند کرے اس شرط پہ کہ میں 5 نہیں اگلے 5 سال بھی کروں گا, تو یقین کریں عمران خان 10 سال آرام سے کر سکتا ہے. لیکن ایسا ہرگز عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ڈیفیکلٹیز ہوں گی, قوم کو ڈیفیکلٹیز ہوں گی. یہ جو آپ کی ایج کے بندے ہیں نا 50+, 60, 70s, ان کی غلطیاں جو ہے وہ آج پچھلی جنریشن جو ہے وہ بھگت رہی ہے. جیسے 20-30 سال والے آج کل جو بندے ہیں, لڑکے ہیں, وہ آپ کی ہوئی غلطیاں ان بڈھوں کی جو کمپرومائزز کرتے رہے ہیں, فن ٹائم بینگ جو ہے وہ سستی چیزیں لیتے رہے ہیں, پاکستان پہ قرضے چڑھتے رہے ہیں, آپ سستی چیزیں لے کے کھاتے رہے ہیں. ایک دن یہ ہوا کہ پاکستان اب اتنے قرضوں تلے آ گیا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ قرضے اتارنے کے لیے بھی قرضے لینے پڑ رہے ہیں. عمران خان آج بھی انکوائری رپورٹ چینی کی بند کر دے, عمران خان آج بھی جو ہے وہ آٹا مافیا کو جو ہے وہ سبسڈی دے دے, عمران خان آج بھی امپورٹ کھول دے, تو یقین کریں کہ ودن 1 month پوری چیزیں سستی ہو جائیں گی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, سب خوشحال ہوں گے, سب اچھا ہوگا. لیکن ہوگا کیا؟ پاکستان پہ قرضہ چڑھے گا. آپ کو سبسڈی دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے بینکوں میں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے دوسرے دوست ملکوں سے پیسے لے کے اپنے ریزروز بڑھائے ہیں, آپ کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, قرضہ اتارنا تو دور کی بات, اپنے ریزرو رکھنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کیسے وہ سبسڈیاں دے, کیسے ہر چیز سستی کرے؟ آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ جو 60 سال کے اوپر کے لوگ ہیں, آپ لوگوں نے اس PMLN اور اس پیپل پارٹی کو جو ہے وہ پاکستان پہ تھوپا, اور آج پاکستان پہ اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جنریشن کو جو ینگ ہیں 20-30 سال کے ہیں, ان کو آج یہ قرضے اتارنے پڑ رہے ہیں. آج وہ ڈیفیکلٹیز میں ہیں. صرف آپ لوگوں کے یہ کہ فرض کریں ان کو چھوڑ دیں. کیوں فرض کریں, کیوں چھوڑ دیں؟ انہوں نے غلطیاں کی ہیں, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, انہوں نے کیس کی ہیں, آج وہ بھگتے, کیوں نہیں وہ بھگتے, کیوں چھوڑ دیں؟ عمران خان کیوں جو ہے وہ ان پہ کمپرومائز کرے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں ایز اے PTI ورکر, ایز اے عام آدمی, عام پاکستانی, میری عمران خان سے اپیل ہے کہ ان کو بالکل نہ چھیڑنا, بالکل نہ چھوڑنا, ان کے آگے گھٹنے بالکل نہ جو ہے وہ ٹیکنا. کرسی جاتی ہے تو جائے, حکومت جاتی ہے تو جائے, بالکل ان کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ ہماری لڑائی جو ہے وہ مافیا سے ہے. ہم نے عمران خان کو ووٹ صرف ایک چیز پہ دیا تھا کہ وہ مافیا کے ساتھ لڑائی کرے گا. اگر عمران خان نے مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, جیسا کہ انہوں نے ریسنٹلی ایک موقع پہ ٹیکے بھی ہیں پٹرول مافیا کے سامنے, جب پٹرول کی پرائسز کم کی تھی تو پٹرول مافیا نے پٹرول بند کر دیا, پٹرول کی شارٹیج ہو گئی, پٹرول مہنگا ہو گیا, اور ماشاءاللہ ہماری جو عوام ہے وہ اتنی صبر والی ہے کہ 2-4 دن بھی بغیر پٹرول کے نہیں گزار سکتے. ہر بندہ ویڈیو بنا کے چڑھا رہا ہے, جی دیکھیں عمران خان کے نئے پاکستان میں ریاست مدینہ میں پٹرول نہیں مل رہا. مل گیا نا, اب 100 روپے کا لے رہے ہو نا, اب سکون ہے.
اب پیسے زیادہ دے رہے ہو تو لے رہے ہو، لیکن مافیا سے لڑائی نہیں کرنی، گھٹنے ٹیک دینے ہیں، مافیا سے لڑائی نہیں کرنی۔ تو یہی میرا پیغام عمران خان ہے کہ بالکل بھی مافیاز کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا، وہ پنجابی میں تن کے رکھو، تن کے رکھو، خان صاحب تن کے رکھو، چھڑنا نہیں، بالکل مریم کو بھی نہیں چھوڑنا، میاں صاحب کو بھی واپس لے کے آؤ، زرداری کو بھی نہیں چھوڑنا، شوگر مافیا ہے، جتنے بھی مافیاز ہیں ون بائی ون ان کو صحیح ہے نا تن کے رکھو، بالکل نہیں چھوڑنا ان کو۔ کیوں ہم ان کو چھوڑ دیں؟ کیوں فرض کریں سب کو چھوڑ دیں، سب کو آپ چھوڑ دیں گے، فرض کریں جی ہم وہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، کیوں کر دیں؟ ٹھیک ہے مہنگائی ہوگی، کر جائیں گے سروائیو، یہ وقت بھی نکل جائے گا، 2 4 6 8 10 سال شاید یہ جنریشن جو ہے وہ مہنگائی میں گزار جائے، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ بڈھوں کی وجہ سے پاکستان آج اس وقت اس دہانے پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ ہے، قرضہ دینے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا ہے، مافیاز اتنے سٹرانگ ہو گئے ہیں، بیوروکریسی میں، شوگر میں، اس میں گندم میں، بینکوں میں، ہر طرف مافیاز اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ آج حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، ایون دو کہ سم مافیاز دے آر چیلنجنگ ٹو آور ملٹری۔ آپ بڈھوں کی وجہ سے آج پاکستان اس دہانے پہ کھڑا ہے۔ تو میں تو عمران خان کو ایک جو ہے وہ ینگ جنریشن کی طرف سے پیغام دیتا ہوں کہ بالکل بھی اس مافیا کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے کیوں مہنگائی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کیوں چیزوں کی شارٹیج ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیوں پیٹرول پمپوں پہ یکدم جو ہے وہ تیل ملنا بند ہو گیا تھا، اور جب آپ نے پرائز بڑھا دی تو دوسرے دن انہی پیٹرول پمپوں سے پتہ نہیں نیچے سے کنویں نکل آئے، تیل نکلنا شروع ہو گیا، وہی پیٹرول پمپ 100 پہ دینا راضی ہو گئے، 80 پہ وہ دے نہیں رہے تھے، 70 پہ، کیونکہ ان کا وہ جو ہے نقصان ہو رہا تھا۔ اس لیے بالکل بھی گھٹنے نہیں ٹیکنے اور بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اور میرا سہیل وڑائچ صاحب سے یہ میرا جو ہے وہ اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے کہ میں کہتا ہوں کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم کریں گے سروائیو، ہم انشاءاللہ سٹرگل کے بعد اچھا وقت آئے گا، ضرور آئے گا۔ آج ٹھیک ہے 2 4 6 سال 8 10 سال ہمیں لگ جائیں گے، نو پرابلم، ہم سروائیو کر جائیں گے، لیکن مافیا کے سامنے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اور اگر خان صاحب نے ٹیکے تو پھر خان صاحب ہم سے امید نہ رکھنا۔ صرف ایک چیز پہ خان صاحب کو اوارڈ دیا تھا کہ مافیا کے سامنے کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا، باقی سب چیزیں تو سب کر سکتے ہیں، پل کوئی بھی بنا سکتا ہے، سڑکیں کوئی بھی بنا سکتا ہے، یہ ساری جو چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ گلیاں نالیاں یہ سب کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک وقت آنا تھا کہ ہم کو اس مافیا کے سامنے کھڑا ہونا تھا، ہم کو اس مافیا کے سامنے آ کے ٹکنا تھا۔ ٹھیک ہے جب ہم نے انکوائری کی، چینی 70 سے 100 چلی گئی، عوام نے شور ڈالنا شروع کر دیا، جی دیکھیں نواز شریف کے دور میں تو 60 70 مل رہی تھی، آج 100 ہو گئی ہے۔ وہ 60 70 مل رہی تھی، 26 ارب کی سبسڈیاں بھی تو جا رہی تھیں، وہ بھی تو آپ کی جیب سے ہی جا رہی تھی، جو 26 ارب کی سبسڈی جا رہی تھی وہ آپ کو نہیں پتا، لیکن 70 روپے کلو آپ کو مل رہی ہے وہ اچھی ہے۔ 26 ارب کی سبسڈی گئی شوگر مافیا کو، نو ایشو، کتنے سالوں سے جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سال بالکل ان کو سبسڈی نہیں ملے گی، کسان کو اس کے گنے کی قیمت زیادہ ملے گی، ہو سکتا ہے چینی اور بھی مہنگی ہو، لیکن خان صاحب مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ بس ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے، خان صاحب تو نگے رکھو، دیٹس اٹ۔